کہ انشاءاللہ ختم نبوت اور حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ عمران خان جب وزیر اعظم تھے، امریکہ جا کے صہیونیوں کی کچھار میں گھس کے وہاں انہوں نے یہ جنگ لڑی ہے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم تحریک انصاف کی طرف سے ایک تو بہت ہی اس پہ اسٹرانگ ہمارا اور تمام مسلمانوں کا کہ انشاءاللہ چاہے کچھ بھی ہو جائے 1 انچ بھی اس پہ کمپرومائز نہیں۔ دوسری بات، جس مقصد کے لیے آج ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ قوم کے حق پہ ایک ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ غریب آدمی کے پاس اس ملک میں آخری ہتھیار اس کا ووٹ ہے۔ جب اس کا، میں چونکہ سیاسی کارکن ہوں، تیسری بار اللہ کے حکم سے عمران خان صاحب کی برکت سے تحریک انصاف کی وجہ سے میں اس ایوان میں پہنچا ہوں، مجھے اس کا تجربہ ہے۔ جب آپ کے علاقے کا کوئی شخص ناراض ہوتا ہے تو وہ داڑھی پہ ہاتھ پھیر کے کہتا ہے کہ الیکشن میں دیکھیں گے۔ یہ غریب آدمی کا ایک تھریٹ پرسیپشن ہے کہ میں اپنے ووٹ سے اپنا ملک ٹھیک کروں گا۔ اگر یہ اختیار بھی ہم نے غریب آدمی سے چھین لیا کہ 5 سال بعد وہ اپنے ملک کا فیصلہ بھی نہ کر سکے اور اس کی مرضی کے بغیر کچھ اور لوگوں کو ان کے اوپر وائس رائے کے طور پہ بٹھا دیا جائے، تو یہ وائس رائز تو 47 سے پہلے بھی آ رہے تھے۔ ہماری لڑائی کیا ہے؟ ہماری لڑائی کسی شخصیت یا کسی ادارے سے نہیں، ہماری لڑائی اس سوچ سے ہے کہ 47 میں جب بابائے قوم نے پاکستان کو آزاد کیا تو انہوں نے اس تابوت پہ آخری کیل ٹھوک دی کہ مسلمانان ہند پہلے اور اب پاکستان ظاہر ہے، کیونکہ اب ملک پاکستان بن چکا تھا۔ ہمارے فیصلے لندن میں نہیں ہوں گے۔ اس مقصد کے لیے عمران خان صاحب اور ہم سب جب ہم تحریک انصاف میں آئے ہیں، ہماری جدوجہد ہی یہ ہے کہ لندن کی غلامی سے آزاد ہو کے ہم واشنگٹن کی غلامی میں نہیں جائیں گے، اور نہ تل ابیب اور اسرائیل کی۔ کیوں ایسا کیا گیا کہ عوام کے حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا؟ میری پرسوں ترسوں عالمگیر خان کراچی کے ہمارے ایکس ایم این اے سے بات ہوئی، بڑے افسردہ لہجے میں انہوں نے مجھے بتایا کہ 1 لاکھ سے زیادہ ان کا ووٹ تھا، 1,17,000 ہے، 1,15,000، وہ منہا کر کے جو شخص 10-15 ہزار جس کا ووٹ تھا اس کو جتوا دیا گیا۔ آپ کیسے ایسے کر سکتے ہیں؟ یہ قوم کے ساتھ مذاق کیسے آپ ایسے کر سکتے ہیں؟ اگر ہم نے یہی کرنا ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے اربوں روپے کیوں لگائے گئے؟ ہماری 80 اور 85 سال کی خواتین، بزرگ، ویل چیئرز پہ بیٹھے لوگ لائنوں میں 8 گھنٹے کھڑے ہو کے انہوں نے جو ووٹ ڈالا ہے وہ کس لیے ڈالا ہے؟ اگر ہم نے یہی کرنا تھا اور اگر ہم نے فارم 47 پہ لوگوں کو جتانا تھا تو پھر اتنے بڑے پروسیس کی کیا ضرورت تھی؟ یہ جو ابھی ہماری بہن ہے، مجھے ان سے کوئی ذاتی اناد نہیں ہے، ہماری سیاسی حریف ہے، لیکن میرا سوال ہے یہ جو بلوچستان میں آپ نے کیا ہے وہی آپ نے پنجاب میں کر دیا۔ مریم نواز شریف صاحبہ کل وزیر اعلیٰ کا انہوں نے اوتھ اٹھایا ہے، میں ان کو مبارکباد ضرور دیتا۔ میں نے ان کے والد محترم میاں نواز شریف صاحب کو 2013 میں مبارکباد دی تھی جب وہ وزیر اعظم بنے، ایوان میں پاس جا کے ہاتھ ملا کے مبارکباد دی، لیکن مریم بی بی کو کیوں نہیں دی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے آپ وہ سیٹ تو جیتیں جس پہ آپ نے ایم پی اے بننا ہے۔ آپ تو مہر شرافت سے ہار چکی ہیں میاں صاحب، آپ تو صرف مانسیرا میں نہیں ہارے، میاں صاحب آپ تو لاہور میں ہار چکے ہیں، حمزہ صاحب آپ تو اپنا لاہور ہار چکے ہیں۔ آپ کے بڑے بڑے سورما اپنے سیٹیں ہار گئے، کچھ کو بچا لیا گیا، کچھ کو نہ بچایا جا سکا۔ یہ بھی میاں صاحب چیک کریں، اپنی منجی تلے ڈانگ پھیریں کہ شہباز صاحب، میاں صاحب آپ کی جماعت کے اندر سے کچھ لوگوں کو جتایا گیا، میاں صاحب آپ کے کچھ لوگ ہار گئے جن نے ہارنا تھا کیونکہ وہاں سے ہم جیت چکے تھے، شہباز صاحب کے کچھ لوگوں کو جتا دیا گیا۔ یہ کیوں کیا گیا؟ یہ کیا کھیل ہے؟ خیبر پختونخوا میں صرف بلوچستان کی کہانی تو نہیں ہے، خیبر پختونخوا میں ہم پورا خیبر پختونخوا جیتتے ہیں۔ پشاور ویلی میں کچھ لوگوں کو ہروا دیا گیا، تیمور خان جھگڑا کو ہروا دیا گیا، بنگش کو ہروا دیا گیا۔ کیوں ہروایا گیا؟ کیا ہمارے عوام یہ کریں گے کہ پہلے کمپین کریں، پھر صبح سے شام تک وہ ووٹ ڈالیں اور پھر اگلی صبح تک وہ آر او آفس کو گارڈ کریں؟ دیکھیے، ہمیں پاکستان کو آگے لے جانا ہے۔ آخری بات کروں گا، پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے ہم نے آج ایک نیا عمرانی معاہدہ کرنا ہے، اور وہ عمرانی معاہدہ یہ ہے کہ ہر کسی نے اپنا کام کرنا ہے۔
ایک تو سیاستدانوں کی یہ درخواست ہے کہ یہ آپ کے گھر کی لڑائی نہیں ہے، یہ اقتدار کے سنگاسن پہ ذاتی لڑائی نہیں ہے، یہ امانت پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی ہے۔ عوام جس کو چاہیں گے، جب اس کو مینڈیٹ انہوں نے دے دیا، ان کو موقع ملنا چاہیے۔ سندھ میں اگر پیپلز پارٹی کا مینڈیٹ ہے، اگر ہے کیونکہ ابھی ہمارے مائنورٹیز کے ہمارے ایک بھائی مجھ سے ملے تحریک انصاف کے، جو مائنورٹی سیٹ پہ تو آنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ آزاد الیکشن بھی لڑے ہیں تحریک انصاف سے، وہ وہاں سندھ سے جیت گئے ہیں۔ صرف نون لیگ کا مسئلہ نہیں ہے، پیپلز پارٹی اور وہاں ایم کیو ایم کا دیکھیں کہ کراچی کا مینڈیٹ ہمارے پاس ہے۔ چیف الیکشن کمشنر صاحب سے میرا سوال ہے، حافظ نعیم صاحب نے جو سیٹ واپس کی ہے، آپ لوگوں نے اس کی انویسٹیگیشن کی؟ چیف جسٹس آف پاکستان سے میرا سوال ہے، التجا ہے، درخواست ہے، وہ بھی مؤدبانہ، کہ جو کمشنر راول پنڈی نے راز افشا کی ہے، دیکھیے سچ وہ ہوتا ہے آخری بات جو پہلی بار کہا جائے، بعد میں تو مصلحت ہوتی ہے، ہر کسی کے بچے ہیں، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی جگہ پہ کمپرومائز ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم نے پاکستان میں جمہوریت کو بچانا ہے تو مینڈیٹ جس کا ہے اس کا مینڈیٹ اس کو دیجئے، حکومت ان کو بنانے دیجئے۔ تحریک انصاف الیکشن جیت چکی ہے، 86 ہماری مرکز میں ابھی ہیں، 107 پنجاب میں ہیں، 90 ہماری پشتونخوا میں ہیں، 9 ہماری اس وقت سندھ میں ہیں، اور 1 سیٹ ہمیں جو ہے بلوچستان سے، باوجود تمام ریگنگ کے قوم نے نکل کے لیڈر ہمارا جیل میں ڈال دیا، نشان ہمارا چھین لیا، لوگوں پہ پرچے کاٹ دیے، باوجود تکلیف کے لوگ نکلے اور بہت سے لوگ کمپین تک نہیں کر سکے۔ ہمارے مردان میں عاطف خان صاحب کمپین نہیں کر سکے، جنرل سیکرٹری عمر ایوب خان صاحب کمپین نہیں کر سکے، اس کے باوجود قوم نے نکل کے ان کو جتایا۔ تو آخری بات دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں، اگر جمہوریت سے ملک کو چلانا ہے تو جس طرح بدن کے لیے روح کی اہمیت ہے، اسی طرح جمہوریت کے لیے مینڈیٹ کے تقدس کی اہمیت ہے۔ اگر آپ نے جمہوریت سے مینڈیٹ کا تقدس نکال دیا تو پھر اس کے بعد یہ ایک لاش بن جائے گی، اور لاش کا مدفن جو ہے وہ پھر پارلیمان نہیں، وہ پھر قبرستان ہوتا ہے۔ خدا را پاکستان کی جمہوریت کو آپ زندہ درگور نہ کیجئے۔ میں آخر میں پھر یہی بات کرتا ہوں، بلوچستان ہمارا دل ہے، ہماری جان ہے، اور بلوچستان کو قومی دھارے میں آنے دیں۔ ان لوگوں نے جو مینڈیٹ دیا ہے تحریک انصاف کو، وہ ان کو آنر کیجئے، کیونکہ ہم کسی مزید نقصان کے متحمل نہیں ہیں۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان صاحب اور پاکستان کے عوام پائندہ باد۔ کا ڈالا گیا ہے، اس حوالے سے ہم نے عدالتوں کا بھی رخ کیا ہے، اور خان صاحب کی کال پہ ایک دفعہ ہم پروٹیسٹ کر چکے ہیں، اور آج ہفتے کے دن کے لیے ملک گیر اسٹرائک یا احتجاج کی کال دی ہے خان صاحب نے۔ جہاں تک بلوچستان کے حلقوں کا تعلق ہے، 7 صوبائی حلقے اور 3 قومی کے حلقے ہمارے مینڈیٹ سے چوری ہو کے، جن کو فارم 45 کی بنیاد پہ ہم جیت چکے ہیں، اور یہ تمام حلقوں کی عذرداریاں لے کے ہم الیکشن کمیشن گئے، لیکن بدقسمتی سے الیکشن کمیشن کا ہمارے کیسز میں رویہ جو ہیں وہ نون کے کیسز جہاں پہ ان کے امیدواران جو ہیں ہمارے خلاف عذرداریاں لائے ہیں، یکسر مختلف ہے۔ ہمارے کیسز میں ابھی تک جو آرڈرز آئے ہیں، انہوں نے ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا ہے کہ جی آپ ٹریبیونلز جائیں، جبکہ ہمارے 2 حلقے جو ہیں ان میں انہوں نے حتمی نتائج آنے کے باوجود ریکاؤنٹنگ کی، اور ریکاؤنٹنگ کی بنیاد پہ ریٹرننگ آفیسر نے نون کے امیدواران کو جتوایا ہے۔ بلوچستان میں جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے، امیدواران موجود ہیں، آپ کے سامنے مختصر الفاظ میں اپنا معافی الضمیر بیان کریں گے۔ سالار خان کاکڑ ہمارے سیکرٹری جنرل ہیں بلوچستان کے، وہ مختصر سا پریسائز بیک گراؤنڈ بتائیں گے، اور اس کے بعد جو ہیں علی محمد خان صاحب، اور اس کے بعد امیدواران آپ کے سامنے پیش ہوں گے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سالار کاکڑ، سابقہ جنرل سیکرٹری پی ٹی اے بلوچستان، اور میں کینڈیڈیٹ تھا NA 263 کوئٹہ سٹی۔ بلوچستان کے حوالے سے آپ تمام دوستوں کو معلوم ہے، رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے، وسائل سے مالا مال صوبہ ہے۔ بدقسمتی سے وہاں پہ لوگ سونے کے پہاڑوں پہ ننگے پیر چلتے ہیں۔ بلوچستان کی محرومیوں کا قصہ
صبح شام ٹی وی چینلوں کی زینت بنا ہوتا ہے، سب اس پہ بات کرتے رہتے ہیں۔ بدقسمتی سے حالات کبھی بھی نہیں بدلتے۔ بلوچستان میں جو حالات ہیں، جس بھی حوالے سے میڈیا کوریج نہ مختلف حالات کی وجہ سے نہ ہونے کے برابر ہوتی، سچائی لوگوں تک پہنچ نہیں پاتی۔ اس وجہ سے ہم یہاں اسلام آباد آئے ہیں۔ ہم اپنے مرکزی رہنماؤں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، انہوں نے ہماری آواز کے ساتھ اپنی آواز ملائی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ آپ کے توسط سے نیشنلی اور انٹرنیشنلی ہماری آواز پہنچے گی۔ ریگنگ کے حوالے سے پہلے بھی بلوچستان میں آپ کو معلوم ہے بہت کنٹرولڈ علاقہ ہے، ہمیشہ آواز آتی رہتی تھی۔ سائنسی تجربات اگر ملک میں ہوتے رہیں، بلوچستان میں شاید سب سے زیادہ اس کے ثبوت ملے ہیں۔ پہلے بھی ریگنگ ہوتی تھی، لیکن اس بار تو حد کر دی گئی ہے۔ پہلے شاید سیاسی جماعتیں جو ہے نا اتار چڑھاؤ کا حصہ بنتی تھی یا حصہ بنائی جاتی تھی، اس بار تو تمام سیاسی جماعتوں کو رگید کر ٹھیکیداروں کو، قبضہ مافیا کو، جرائم پیشہ لوگوں کو آگے لایا گیا۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ انہی کینڈیڈیٹس کے، ان کے رشتہ داروں کے وائس میسیجز وغیرہ لیک ہوئے ہیں، جہاں پہ کروڑوں کی بات ہو رہی ہے۔ 20 کروڑ سے لے کر 1 ارب تک یہ سیٹیں بیچی گئی ہیں، اور ایسے ایسے لوگ سامنے لائے گئے ہیں جو چوتھے، پانچویں، چھٹے یا ساتویں یا 8ویں نمبر پہ بھی نہیں تھے۔ یہ منڈیاں کب تک سجیں گی؟ یہ سرینا ہوٹل کی جو منڈیاں سجی تھی، یہ اس کا تسلسل ہے۔ وہاں ہمارے بڑوں کی دستار بیچی گئی، یہاں ہمارے لوگوں کو بیچا گیا ہے۔ یہ میں صرف اپنے حلقے کا بتا دوں، یہ میرے پاس فارم 45 پڑے ہوئے ہیں، میرے نیچے 3 پروونشل سیٹیں تھیں، یہ تینوں کے جو ہے فارم 45 میرے پاس موجود ہیں۔ اس فارم 45 کے مطابق 350 پولنگ اسٹیشنز میں میرے 32,000 ووٹ ہیں۔ میرے بعد جو 8ویں نمبر پہ نون لیگ کے کینڈیڈیٹ ہیں، جو بقول مولانا فضل الرحمان کے محمود خان اچکزئی کے حق میں دستبردار بھی ہو گئے تھے، ان کو رات کو اٹھا کر بتایا گیا کہ آپ جیت گئے۔ اس کی وجوہات یہ تھی کہ سیکنڈ اور تھرڈ کینڈیڈیٹ میں بھی اتنا بڑا مارجن تھا، اور وہ خاندانی لوگ تھے، انہوں نے لینے سے انکار کر دیا تھا۔ نوابزادہ لشکری رسانی کا بیان، ان کا پریس کانفرنس ریکارڈ میں موجود ہے کہ ان کو صبح 5 بجے ان کے گھر جا کر اٹھایا گیا کہ آپ آئیں اور یہ سیٹ لیں۔ وہ خاندانی بندے ہیں، انہوں نے انکار کر دیا کہ میں جعلی مینڈیٹ نہیں لیتا۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں، اس کے بعد نصر اللہ زیر صاحب ہیں، اس کے بعد ارباب لیاقت صاحب ہیں، اس کے بعد میر مقبول لیڈی صاحب ہیں۔ یہ تمام کینڈیڈیٹ بیچ میں جو ہے نا رہ گئے۔ 8ویں نمبر کے وہ شخص جنہوں نے 4,000 ووٹ لیے تھے، ان کو یہ سیٹ نیند سے اٹھا کر دے دی گئی، کیونکہ بیچ میں کچھ لوگ جو سیاسی اکابرین ہیں، انہوں نے اس کو لینے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ وہ حلقہ ہے جس میں مختلف سیاسی رہنما باقاعدہ پاکستان میں ریگنگ کی مثال بنا کر انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ایسی جو ہے نا ایک مذاکرہ خیز رزلٹ جو ہے نا بنا کر دیے گئے۔ میں الیکشن کی رات RO آفس کے سامنے ساری رات ہم لوگ کھڑے رہے، بند دروازے پہ دستک دیتے رہے۔ میں RO صاحب سے پوچھنا چاہوں گا، یہ رزلٹ کمپائل کرتے ہوئے کیا آپ کا ضمیر نہیں جاگا؟ کیا آپ کے ہاتھ نہیں کانپے؟ جس شخص نے 100 سے زیادہ پولنگ اسٹیشن پہ 10 ووٹ نہیں لیے، اس کو آپ نے اٹھا کر 600 ووٹ ایک پولنگ اسٹیشن پہ دے دیے۔ اتنا بڑا جھوٹ اور اتنا بڑا مذاق کہ آپ کے گھر والے آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ یہ حرکت جو آپ نے کی، آپ نے چھوٹوں کو اگر کسی بھی جو ہے نا غلطی کا وہ ارتکاب کرتے ہیں، آپ اس سے کس طرح پوچھ سکتے ہیں؟ تو یہ بہت بڑے سوال ہے۔ جو بھی سہولتکار اس میں ہیں، میرے خیال میں یہ بہت بڑا شرم کا مقام ہے۔ بلوچستان کے عوام کے ساتھ، کوئٹہ کے عوام کے ساتھ یہ جو کھلواڑ ہوا ہے، یہ جو ان کے حقوق بیچے گئے، یہ ان کے اسپتال بیچے گئے ہیں، یہ ان کے اسکول بیچے گئے ہیں، یہ ان کی تعلیم بیچی گئی ہے، یہ ان کے سارے وسائل انفراسٹرکچر بیچا گیا ہے۔ جو لوگ 60 کروڑ روپے دے کر آئے ہیں، انہوں نے خدمت نہیں کرنی ہے، وہ ٹھیکیدار ہیں، وہ 600 کروڑ روپے لے کر جائیں گے۔ تو یہ مدعا ہم اپنے مشران کے پاس لائیں،
یہاں پہ آپ کے توسط سے پورے پاکستان اور انٹرنیشنل میڈیا کو بتا رہے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری مسلسل جدوجہد اس سے ہم عمران خان کے ووٹ کا، قوم کے ووٹ کا تحفظ کریں گے اور انشاءاللہ اپنا حق لے کر رہیں گے۔ میرے ساتھ دیگر بھی کینڈیڈیٹس ہیں۔